قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبرنامہ۔ راجستھان کے ہنومان گڑھ میں آج دفاعی فوج کا MiG 21 جنگی طیارہ حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں 2 عام شہری ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ جہاز کے پائلٹ کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ کیرالہ میں کل شام بوٹ حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 22 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 15 بچے اور کچھ خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب سیاحوں کا ایک گروپ پورا دریا میں سیر کے لیے جا رہے تھے، جس دوران ان کی کشتی ڈوب گئی۔ اگرچہ فوری طور پر بچاؤ کارروائیاں شروع کی گئیں، تاہم اس حادثے میں 22 لوگوں کی جانیں تلف ہوئیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کیرالہ کے وزیر اعلیٰ نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہلوکین کے پسماندگان کے حق میں پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ میں سے 2 لاکھ روپے فی کس بطور ایکس گریشیا ریلیف واگزار کرنے کا اعلان کیا۔ کرناٹکا میں اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں انتخابی مہم آج شام 5 بجے اختتام پذیر ہو رہی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی، کانگریس، جنتا دل سیکولر اور دیگر پارٹیاں ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل بنگلور میں ایک روڈ شو کا انعقاد کیا۔ اسی طرح کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر راہل گاندھی اور ان کی بہن پرینکا گاندھی بھی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کرناٹکا میں 10 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لائن آف کنٹرول پر علاقائی فوج کی خاتون افسران کو تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پولیس سے متعلق اس ترقی پسندانہ قدم کا مقصد خاتون افسران کے روزگار کی گنجائش میں اضافہ کرنا اور ان کی پیشہ ورانہ امنگوں کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ خواتین اسی ماحول اور حالات میں اپنی خدمات انجام دے سکیں گی اور تربیت حاصل کر سکیں گی جس ماحول اور حالات میں ان کے ہم عہدہ مرد یہ خدمات انجام دیتے ہیں اور تربیت حاصل کرتے ہیں۔ علاقائی فوج نے خاتون افسران کو 2019 سے عملے میں شامل کرنا شروع کیا تھا۔ ہنرمندی کے فروغ اور صنعت کاری کی وزارت آج ملک کے 200 سے زیادہ ضلعوں میں پردھان منتری نیشنل اپرینٹسشپ میلے کا اہتمام کر رہی ہے۔ میلے میں شرکت کے لیے کئی مقامی کاروباری اداروں اور تنظیموں کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ نوجوانوں کو اپرینٹسشپ کے مواقع فراہم ہو سکیں۔ اس میلے میں مختلف شعبوں کی نمائندگی کرنے والی کئی کمپنیاں بھی شرکت کر رہی ہیں۔ اپنی نوعیت کے اس منفرد پلیٹ فارم کے ذریعے اس میں حصہ لینے والی تنظیمیں نوجوانوں کی روزی روٹی کے مواقع مستحکم بناتے ہوئے تربیت حاصل کرنے والے امکانی اہلکاروں سے رابطہ قائم کر سکیں گی اور ان کا انتخاب کر سکیں گی۔ خواہشمند افراد متعلقہ ویب سائٹ apprenticeship india.gov.in پر میلے کے لیے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ ہر ماہ کی دوسری پیر کو پورے ملک میں اپرینٹسشپ میلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میلوں میں منتخب کیے گئے افراد کو تربیت حاصل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، جس دوران انہیں نئی ہنرمندی حاصل کرنے کے لیے سرکار کا طے شدہ ماہانہ مشاہرہ دیا جاتا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے
کہ کئی ترقی یافتہ معیشتوں والے ممالک کساد بازاری کا سامنا کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن بھارت کے کساد بازاری کے مرحلے میں پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس کے باوجود ہم کوئی تساہل نہیں برت سکتے، کیونکہ بھارت نے سال 2047 تک ایک ترقی یافتہ اور جدید معیشت والا ملک بننے کا ہدف طے کر رکھا ہے۔ وزیر موصوفہ نے بنگلورو میں ایک تقریب کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سردست بھارت دنیا میں 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے، اور اگر اسے تیسری پوزیشن یا اس سے بھی آگے پہنچنا ہے تو ہم یہ سوچ کر اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمارے یہاں کوئی کساد بازاری نہیں ہے۔ ریلوے حکام کی جانب سے بارہمولہ بانہال سیکشن پر رتنی پورہ پلوامہ کے مقام پر قائم کیا گیا ریلوے اسٹیشن آج عوام کے نام وقف کیا گیا۔ ریلوے ناردرن ایریا مینیجر ثاقب یوسف یتو نے آج اس کا افتتاح کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ اس ہالٹ اسٹیشن سے رتنی پورہ اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کو کافی سہولیات میسر ہوں گی۔ سرکار نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کو عالمی سطح پر ایک اہم سیاحتی مقام کے طور پیش کرنے کے لیے سری نگر میں ہونے والی G20 کے ٹورزم ورکنگ گروپ کی میٹنگ ایک نادر موقع ہے۔ سیکرٹری ٹورزم سعید عابد رشید شاہ نے سری نگر میں ایک تقریب کے حاشیے پر رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ G20 کے حوالے سے یہ میٹنگ سری نگر میں رواں مہینے کے آخری ہفتے میں منعقد ہو رہی ہے، اور کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ ہر سیاح چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی کے لیے ہر طرح کی سہولت دستیاب رکھی جائے۔ ایگریکلچر پروڈکشن اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کے فائنانشل کمشنر اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری اتل ڈلو نے کل سری نگر کے ملورہ اور ٹاکنواری سمیت دیگر کئی علاقوں کا دورہ کیا، جہاں بڑے پیمانے پر سبزیوں کی کاشت کی جا رہی ہے۔ کسانوں اور میڈیا افراد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمے کی طرف سے کسانوں کو پالی ہاؤس فراہم کرنے کے کافی مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سرکار کے دیگر اقدامات بھی کافی حوصلہ افزا ہیں۔ موصوف نے کہا کہ ان علاقوں کے زیادہ سے زیادہ کسان اب سبزی اگانے کی سرگرمیوں سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور یہ رجحان بھی کافی حوصلہ افزا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر، احساس کشمیر کا۔